اردو کہانی انمول رشتہ۔ نوشابہ کا شوہر وسیم میسن کا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا تھا تاکہ کل کو میری طرح مزدوری نہ کریں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ بس یہی وسیم کے ساتھ ہوا۔ ایک دوپہر ایمبولینس میں اس کی لاش گھر پہنچی۔ ساتھیوں نے بتایا کہ چوتھی منزل پر پلستر کرتے ہوئے توازن بگڑنے سے گرا تو نیچے پائپ رکھے تھے، سر لگا اور اسپتال پہنچتے پہنچتے دم توڑ گیا۔ نوشابہ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ بچوں کی اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو سنبھالا۔ ٹھیکیدار نے کفن دفن کا خرچہ کیا اور 2-4 مہینے راشن کیا پہنچایا کہ آ گیا اپنی اوقات پر۔ نوشابہ نے سختی سے منع کیا کہ بھائی اب آئندہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوبارہ نہ آنا، یہاں ہمارا اللہ مالک ہے۔ نوشابہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کیے تاکہ بچوں کی تعلیم میں خلل نہ آئے، لیکن اس سے جو اجرت ملتی وہ اتنی تھی کہ یا تو پڑھا لے یا گھر چلا لے۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ کہانی مختصر، بیچاری نے بچوں کے مستقبل کی خاطر اپنے ارمانوں کی نفی کر دی۔ شادی کی پیشکش بھی ہوئی پر اس نے یہی سوچا کہ 2-4 سال بعد بچی سیانی ہوگی تو سوتیلے باپ کی کیا گارنٹی ہے۔ روز ایسے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں۔ بس اپنی محنت اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اس عرصے میں کافی کام کیے۔ اب بچے بڑی کلاسز میں آ گئے تھے، فیس بھی اور خرچے بھی اضافی ہو گئے تھے۔ بچے بڑے ہو گئے تھے پر انہیں یہ احساس نہیں رہتا تھا کہ ماں اکیلی کیسا پورا کرتی ہوگی، دن رات محنت کر کے اتنی تھک جاتی ہوگی۔ انہیں تو بس اپنی ضروریات عزیز تھی۔ بچے اب کالج لائف انجوائے کر رہے تھے اور اپنے دوستوں سے برابری کے چکر میں ماں کو گھن چکر بنایا ہوا تھا۔ ماں کبھی فرخ کی ڈیمانڈ پوری کرتی تو ہیرا کی فرمائش آ جاتی، اس کی پوری کرتی تو کالج کی سلپ آ جاتی، یہ فنڈ تو یہ فنکشن۔ وہ مشین بنی ہوئی تھی۔ بچوں کا اچھا مستقبل، شوہر کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ کبھی محنت سے پیچھے نہیں ہٹی۔ لیکن کبھی کبھی بچوں کی کوئی بڑی ڈیمانڈ آ جاتی جو نوشابہ کے اختیار سے باہر ہوتی تو وہ سمجھاتی۔ اس پر وہ بدتمیزی کرتے اور ضد پر اتر آتے، جس سے نوشابہ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن نوشابہ نے ہیرا کو کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آج اسے محسوس ہوا کہ بچے کب جوان ہو گئے اور کس طرف نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ ہیرا گھر آئی تو ماں نے سختی سے پوچھا کون تھا وہ جس کی بائک پر بیٹھی تھی۔ وہ بولی کالج فرینڈ جنید تھا۔ ماں نے سمجھایا کہ میں نے تم لوگوں کو تعلیم کے لیے بھیجا ہے یا دوستیاں کرنے کے لیے؟ خبردار جو آئندہ کسی لڑکے سے دوستی کا سوچا بھی۔ دوستی کے لیے لڑکیاں نہیں ہیں کیا؟ پڑھائی میں دل لگاؤ بس۔ ہیرا بجائے شرمندہ ہونے کے بولی آپ بھی تو صبح سے نکلتی ہیں، رات کو آتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، ہمیں کیا پتا۔ وہ محلے کی کسی سہیلی کے کان بھرنے پر دل کی بات زبان پر لے آئی۔ نوشابہ کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو رواں ہو گئے۔ اسے اپنی اولاد سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ نہ بولی، کیونکہ جب دل میں بدگمانی ہو تو صفائی پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہیرا نے فیصلہ کیا کہ میں بھی ماں کا پیچھا کر کے دیکھوں گی کہ اس کی کس کس سے دوستی ہے جو پیسوں کی ریل پیل ہے۔ ایک دن وہ کالج کے بہانے سے نکلی اور چھپ کر ماں کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ بھائی اپنے دوست کے ساتھ نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں نوشابہ ناشتے کے برتن دھو کر نکلی، تالا لگایا اور چل پڑی۔ ہیرا کچھ فاصلے سے چلنے لگی۔ ماں کافی دور پیدل سفر کر کے ایک آفس میں چلی گئی۔ ہیرا تھوڑا دور کھڑی ہو کہ اندر جاؤں تو ماں نہ دیکھ۔ اتنی دیر میں ماں اندر سے نکلی تو ہاتھ میں ایک بڑا سا پیل، ایک شاپر جو روڈ پار کر کے کچرا کنڈی میں پھینک کر واپس اندر چلی گئی۔ ہیرا نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ چادر میں منہ چھپا کر کھڑکی سے اندر جھانکا تو ماں سب کے ٹیبل اور کمپیوٹر وغیرہ کی ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی کون ہیں آپ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہیرا گھبرا گئی۔ دیکھا تو سوٹ ٹائی میں ملبوس ایک شخص کھڑا تھا جو حلیے سے یہاں کا مالک لگتا تھا۔ بولا کوئی کام ہے تو اندر آ جاؤ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہیرا نے جھوٹ بولنا مناسب نہ سمجھا، بولی سر میں اندر نہیں آ سکتی، ماں دیکھ لے گی۔ میں سچ بتاتی ہوں سر، مجھے محلے کی دوست نے بتایا تھا کہ نوشابہ آنٹی کی صبح نکلنے اور رات دیر سے گھر آنے پر ان کی ذات پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ ماں کی خبر تو رکھو، اس لیے میرے ذہن میں جو غلط فہمی ڈال دی گئی ہے میں اسے کلیئر کرنے نکلی ہوں، پلیز ماں کو نہ بتانا۔ شاہد صاحب تھوڑا دور لے گئے اور بولے بیٹا آپ ہیرا اور آپ کا بھائی فرخ ہے۔ نوشابہ میری بہنوں کی طرح ہے، میں سب جانتا ہوں، میں تمہاری غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ تمہاری ماں نے تم دونوں کے مستقبل کے لیے اپنی خواہشات مار دی۔ یہ ایک باعزت اور نیک عورت ہے، یہ شام تک یہاں کام کرتی تھی تو تمہارے اخراجات پورے نہیں کر پاتی تھی، اس لیے یہاں سے چھٹی کر کر یہ میرے گھر شام کی چائے، رات کا کھانا وغیرہ بناتی ہے تو گھر کی گاڑی چلتی ہے۔
مجھے لگتا ہے آپ دونوں میں سے کسی نے اس سے ہمدردی کے دو بول نہیں بولے ہوں گے، کیونکہ جو اپنوں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ غیروں کے کہنے پر اپنوں کے لیے دل میں غلط فہمی نہیں پالتے۔ بیٹا، تمہاری ماں وہ ہیرا ہے جو خوش قسمت اولاد کو ملتی ہے۔ اس کی قربانی کا بدلہ تو تم لوگ زندگی بھر خدمت کر کے بھی نہیں اتار سکتے۔ قدر کرو اس کی زندگی میں ہی، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ اور ہیرا روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ رات کو جب ماں آئی تو ہیرا ماں کے قدموں میں گر کر زار پتار رونے لگی اور اپنے الفاظوں کی معافی مانگنے لگی۔ فرخ کا احساس بھی جاگا اور کہا، ماں، اب میں ٹیوشن پڑھاؤں گا، آپ ڈبل کام نہیں کرو گی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دونوں کو گلے لگایا تو نوشابہ نے وجود میں ایک انرجی محسوس کی۔ آج اس کے حوصلے بہت بلند ہو گئے، اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں، وہ صاحبان ہیں ہمارے۔ تمام مشکلیں اپنے اوپر سہتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے بچے مشکلات سے محفوظ رہیں۔